بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیجئے جناب، جس مقصد کے لیے حکومت آئی تھی اس میں سے انہوں نے جو بڑا مقصد حاصل کیا وہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اب سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے، اور اس حکومت کی بڑی واردات کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر نقصان ہو رہا ہے، اور اسی کی بازگشت ہمیں اب سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں وہاں پر موجود کیس میں سنائی دے رہی ہے۔ عمران خان صاحب یہ معاملہ لے کر گئے سپریم کورٹ میں، اور کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ سب تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے، مزے کر رہے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ اس حکومت نے آنے کے بعد جو سب سے زیادہ زوردار طریقے سے تیزی سے کام کیا وہ نیب کی ترامیم تھیں، اور اس کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ آسان کام یہ ہو گیا کہ آپ کرپشن کریں، بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈل بنائیں، مار دھاڑ کریں، جو مرضی آپ کریں، جتنا مرضی پیسہ بنا لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کیونکہ صرف آپ نے کرنا ہے کہ اپنے نام پر نہیں رکھنا، کسی کو فائدہ پہنچائیں، اپنے بیوی بچوں کے نام پر رکھیں، کسی دوست کے نام پر، رشتہ دار کے نام پر، اپنے ملازمین کے نام پر رکھیں، کیونکہ پہلے تو پکڑے جاتے تھے جی کہ ٹیٹیز لگ رہی ہیں ملازمین کے نام پر، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، اربوں روپیہ وہ آپ کو بھیج رہے ہیں، یہی سب ہم نے دیکھا۔ سلمان شہباز جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں رہا ہوئے ہیں، یہ کیس یہی تھا، حمزہ شہباز کا، شہباز شریف کا، دیگر آپ دیکھتے ہیں جعلی اکاؤنٹس کا کیس، تو انہوں نے وہ معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اب انٹرنیشنلی بھی اس پر آواز اٹھی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی اپنے کرپشن کے خلاف جو قوانین ہیں ان کو کچھ بہتر کریں۔ انہوں نے وہ کیا کرنے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو اور ریلیف لینا ہے، سلمان شہباز کیسے آئے گا، ابھی ڈاکٹر عاصم پر 450 ارب کے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ کیسے ختم ہوں گے۔ آگے دیکھیے، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی کیس تھا، ایک تو منشیات کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اب نیب کا بھی ایک کیس تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب نیب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو جو بریت ملی ہے، ہم اس کیس میں سپریم کورٹ جانے نہیں چاہتے، بس اسی لیے تو ساری ترامیم کی گئی تھی، اسی لیے تو اپنے بندے لگائے گئے، تو یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا۔ لیکن کیا ہوا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو اتنا نقصان ہوا کہ عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہوں، وہ بھی اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ بھائی ہم آپ کو جو رقم دیں گے آپ تو ساری کرپشن میں اڑا دیں گے ماضی کی طرح، تو کیوں دی جائے، کیونکہ آپ نے تو کرپشن کے خلاف قوانین کیا بنانے تھے، آپ نے جو موجود تھے اس کو بھی ختم کر دیا اور کرپشن عام کر دی۔ اب آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، نیب میں جو ترامیم کی گئی، جس کے بعد میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کتنا آسان ہو گیا کرپشن کرنا، صرف عمران خان صاحب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ گئے۔ اب یہ ایک تو قوم کی طرف سے آخری امید ہے سپریم کورٹ، اور دوسری طرف سے آخری خطرہ ان کے لیے، موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے، نواز شریف کی واپسی کے لیے، وہ بھی صرف اور صرف یہی کیس ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ خواجہ حارث جو ماضی میں نون لیگ کے یا شریف خاندان کے وکیل رہے، وہ اب گئے ہوئے ہیں بطور تحریک انصاف عمران خان صاحب کے وکیل، اور نیب کی ان ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے جو کی گئی اور آنن فانن کی گئی۔ اور ہوتا ہے نا کہ چور جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے، انہوں نے اتنی تیزی سے یہ ڈاکہ، یہ چوری، یہ واردات کی ہے ملک کے خلاف کرپشن عام کرنے کے لیے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ترامیم ہوتی چلی گئیں اور کیسز ختم ہوتے چلے گئے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ یہاں ملک ڈیفالٹ کی طرف جت تیزی سے جا رہا ہے، اس سے کہیں تیزی سے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اپنا فائدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کہتے تھے کہ جناب نیب جب ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، اس کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، زرداری صاحب کے بیان تھے، شاہد خان عباسی کے بیان تھے، آج دیکھیے آپ نیب کا تو خاتمہ ہو گیا، یہ لے آئے ترامیم، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن تباہی تو زیادہ ہو گئی، معیشت کی بربادی ہو گئی، مہنگائی، بے روزگاری، ہر طرح سے بری خبر معیشت کے والے سے آنے لگ گئی۔ تو یہ بھی جھوٹ ان کا پکڑا گیا کہ جی جیسی ہم نیب ختم کریں گے، انہوں نے تو کرپشن عام کر دی۔ اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیب ترامیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں، یعنی اس میں تو اپوزیشن نہیں، زیادہ لوگ ہی نہیں اس میں، تو وہ اسمبلی ہی پوری نہیں ہے۔ اس نقطے پر کوئی قانون نہیں ملا کہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں۔ اب یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں، بڑے اہم سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس کیس میں، جو بتا رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا عالمی سطح پر۔ پاکستان کا پہلے ہی برا حال ہے کہ جناب یہاں تو سب سے جو ممالک آپ کو نظر آتے ہیں کرپشن میں اوپر، ان میں پاکستان نظر آتا ہے، اور اب اس میں بھی آگے جا رہا ہے۔ اب یہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کا متن کے سوال جواب جو ہے عدالت میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔
چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ سیاسی حکمت عملی کے باعث آدھی سے زیادہ اسمبلی نے بائیک آؤٹ کر رکھا ہے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایگزیکٹو اپنا کام نہ کرے تو لوگ عدالتوں کے پاس ہی آتے ہیں، یعنی جب حکومت اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر لوگ کہاں جائیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والے کو ہی ہوا ہے، چند افراد کی دی گئی لائن پر پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہے، یعنی جو ترامیم کی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی، جو اسمبلی بیٹھے تھے 90% سارے ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، ایسی انہوں نے ترامیم کی دیکھ کے کیس ٹو کیس کہ اچھا ایسی ترامیم مریم کو کس سے فائدہ ہوگا، فلاں کیس میں کس سے فائدہ ہوگا، فلاں وہ ساری کر دو تاکہ ہمارے کیسز ختم ہو جائیں، صرف اپنے لیے۔ باقی وہی بات کہ چھوٹے چور کو نہیں، جو بڑے چور ڈاکے مارنے والے جو یہاں پر بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو کس سے فائدہ ہونا ہے، تو یہ چیز بھی پکڑی گئی ہے۔ اچھا پھر جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ لائن فالو کرنے سے فائدہ صرف چند افراد کی ذات کو پہنچتا ہے، نیب ترمیم کی ہدایت کرنے والوں کو اصل میں فائدہ پہنچا۔ کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا ہے کہ نیب ترامیم کو بغیر بحث جلد بازی میں منظور کیا گیا، ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے کچھ اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب نیت میں ہی فطور ہے تو پھر آگے کیا جاننا، جب نیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر آگے کی بات ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ سب پکڑے گئے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، ساری واردات پکڑی گئی ہے کہ کس طرح ترامیم ہوئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی۔ یہ امرتا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں۔ مسئلہ صرف کرپشن کا نہیں، سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی ہے، سسٹم میں موجود خامیاں کبھی دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ پارلیمان کا کام ہے سسٹم میں بہتری کے لیے قانون بنائے اور عمل بھی کرائے۔ صوبے میں 5 ماہ بعد آئی جی اور 3 ماہ بعد SHO بدل جاتا ہے، ایگزیکٹو فیصلے کرتے وقت قانون پر عمل نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ریکوٹیک اور سٹیل مل کے فیصلے عدالت نے اچھی نیت سے کیے، حکومت سسٹم کی کمزوری کے باعث منصوبوں میں کرپشن پکڑ نہیں سکی۔ نیب قانون کے غلط استعمال سے کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، کرپشن پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے، کرپشن نہیں برداشت۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کرپشن غلط ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن ہونی نہیں چاہیے، سوال یہ ہے کرپشن کا سدباب کسے اور کیسے کرنا ہے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کرپشن ختم کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، اگر ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کر سکی تو عدالت مداخلت کرتی ہے، عدالت نے ہمیشہ عوامی عہدوں پر کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں بہت سے معاملات میں بہتری آئی ہے، خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد اور سچ سامنے لاتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ پاکستان میڈیا ورلڈ رینکنگ میں 180 میں سے 157 نمبر پر ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کرپشن کی رینکنگ میں پاکستان اسی نمبر پر ہے جو نیب ترامیم سے پہلے تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ نیب ترامیم کے بعد جو رینکنگ جاری ہوگی، یعنی یہ جو ترامیم انہوں نے کر لی اس کے بعد جو رینکنگ جاری ہوگی، اس میں پاکستان یقیناً 100 نمبر اور نیچے چلا گیا ہوگا۔ جب سسٹم تباہ ہو رہا ہو تو عدلیہ مداخلت کرتی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی کے لیے ریگولیٹری کیپچر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی خود ایسا کام کر دیں کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دیں، بس وہ دیکھا جائے تو پاکستان تو اب اور نیچے جائے گا، کرپشن کے انڈیکس میں دیکھیں تو اور نیچے گرا ہوگا کہ یہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، معاشی طور پر ہوگا، انٹرنیشنلی ہوگا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے استفسار کیا کہ کیا پھر ہم حالیہ نیب ترامیم کو پارلیمنٹری کیپچر کہیں گے کہ مطلب پارلیمنٹری سطح پر، یعنی پارلیمنٹ مل کر ایک قبضہ کر لیا سارے نظام پر۔ عمران خان کے وکیل نے چیف جسٹس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹری کیپچر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نیب قانون کا اطلاق افواج پاکستان پر نہیں ہوتا، فورسز کے ان افسران پر نیب قانون لاگو ہوتا ہے جو کسی سول ادارے میں تعینات ہوں، نیب قانون کا اطلاق عدلیہ پر بھی نہیں ہوتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ججز کو نوکری سے ہی نکالا جا سکتا ہے، ان سے ریکوری نہیں ہو سکتی۔ خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ ماضی میں قرار دے چکی ڈسپلن پر افواج کے خلاف آئینی درخواست نہیں ہو سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فوج کے خلاف آئینی درخواست تعیناتی یا تبادلے کے معاملے میں نہیں ہو سکتی، فیصلے میں انفرادی کرپشن پر کسی فوجی افسر کو چھوڑنے کا کہیں ذکر نہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 2001 میں دیا تھا، تب حکومت کس کی تھی؟ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ حکومت جس کی بھی تھی، فیصلہ سپریم کورٹ نے ہی دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 25 مساوات کی بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ جانبداری نہیں ہونی چاہیے، فوج کو استثناء دینا سمجھ سے بالاتر ہے، فوج کے خلاف بات نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کرپشن پر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایڈمرل منصور کو پاکستان لا کر نیب نے کارروائی کی تھی، ماضی میں کئی فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی مثال موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا نیب قانون کے مطابق آرمی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عہدہ لیں تب بھی سوال نہیں ہو سکتا، عدالت کو اس سوال پر اپنے دلائل دیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث عدالتی سوالات کے جواب دیں گے۔ تو یہ جناب مکمل پروسیڈنگز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، حالیہ جو پروسیڈنگز ہوئیں، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو ریمارکس ہیں یہ حکومت کی، یہ پی ڈی ایم کی جان کوئی
اتنی آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے کہ انہوں نے آ کر جناب کہا کہ ہم تو جس کام کے لیے آئے تھے ہم نے کر لیا، کیسز ختم، موجیں، عوام کو چھوڑیں، ملک کو چھوڑیں، ہم نے تو اپنا فائدہ کر لیا۔ تو یہ عدالت میں جو کیس عمران خان صاحب لے کر گئے ہیں، یہ واحد رہنما ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا اور عدالت میں لے کر گئے، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح ترامیم کی گئیں، کیا کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔